وَلَقَدْ اور ضرور بے شک ارسلنا الی امم من قبلک ضرور بے شک ہم نے بھیجا آپ سے پہلے امتوں کی طرف کئی رسول فَأَخَذْنَاهُمْ جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو ہم نے پکڑا انہیں بالبأسائی سختی کے ساتھ والضرائی اور تکلیف کے ساتھ یعنی فقر افلاس بیماریاں تکلیفیں پریشانیاں آئے دن ایک پریشانی ختم تو دوسری پریشانی تو اس موقع پہ ان کو چاہیے اپنا محاسبہ کریں مثلا ہمیں تو ہم یہ نہ کہیں نہ جانے ہم سے کون سی خطا ہو گئی ہم سوچیں کہ ہم 5 وقت نماز باجماعت ادا کرتے ہیں کیا ہم خوشی و خضوع سے توجہ سے نماز پڑھتے ہیں ہم کسی کا دل تو نہیں دکھاتے ہماری جو روزی ہے اس میں کہیں حرام کا شعبہ تو نہیں ہے کہیں جھوٹ تو ہم نہیں بول رہے رشوت تو نہیں دے رہے ہم رشوت تو نہیں لے رہے سود کا لینا دینا تو نہیں ہماری زبان سے غیبت تو نہیں ہو رہی یہاں تک امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تو رات کو تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے اور تیرے بدن میں سستی محسوس ہو تو سمجھ جا کہ تیری زبان سے کوئی فضول جملہ نکل گیا ہوگا جب فضول جملے کی یہ نحوست ہیں تو گناہوں کی تو کتنی نحوست ہیں تو یہ سوچنا چاہیے اور پھر کتنے بھی نیک بن جائیں ہر وقت یہی سوچیں کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ایک بزرگ تھے کہ جب حضرت امام غزالی نے لکھا کہ جب آندھی چلتی تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور زور زور سے وہ توبہ توبہ کرتے اور کہتے کہ سب لوگ میری وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اگر میرے جیسا گناہگار اس بستی میں نہ ہوتا تو لوگ پریشان نہ ہوتے یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے حالانکہ وہ ولی کامل تھے تو یہ طریقہ ہے صالحین کا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا سختی سے اور تکلیف سے لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ کسی طرح گر گڑائیں روئیں گناہوں سے باز آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تضرعوا تو گر گڑائے ہوتے یعنی ساری تکلیفیں آئیں مگر انہوں نے توبہ نہیں کی روئے نہیں گر گڑائے نہیں ایسا کیوں نہیں ہوا ایسا انہوں نے کیوں نہیں کیا ولیکن قست قلوبہم ہاں لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تو کسی تکلیف کا انہیں کوئی اثر نہیں ہوا وہ یہی سمجھتے رہے ذرا کاروباری مندی آ گئی ہے پوری دنیا پر مندی ہے اس لیے کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے ذرا ایک وائرس پھیل چکا ہے تو اس وجہ سے وبا آ گئی ہے بیماری آ گئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ وائرس پورے جہاں میں پھیلا ہے تو کراچی کے اندر 2.25 کروڑ عوام ہے 2.25 کروڑ عوام تو بیمار نہیں ہوئی 100 200 1000 2000 آدمی بیمار ہوئے تو انسان اس طرح بھی تو اپنی ہدایت کا ذریعہ وہ نکال سکتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرے ولیکن قصد قلوبہم ہاں لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور بارگاہ الہی میں عاجزی کرنے کے بجائے وہ گناہوں پر اور دلیر ہو گئے ایسا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا کہ وہ گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے تھے شیطان نے ان کے گناہوں کو آراستہ اور خوبصورت بنا دیا اور یہ سب سے بڑی خطرناک بیماری ہے اکثر ہم یہ کہتے ہیں اور یہ جملہ مفسرین کا لکھا ہوا ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا گناہگار کبھی بھی اپنے گناہ کی تعویل نہ کرے نہیں جناب مجبوری ہے سبھی حرام کما رہے ہیں تو اب ہم بھی کیا کریں حالات ایسے اگر وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا تو گناہ کو گناہ ضرور تسلیم کرے گناہ کو گناہ ضرور تسلیم کرے کیونکہ جو گناہ کو گناہ تسلیم کرے گا تو کبھی نہ کبھی اسے ہدایت ضرور مل جائے گی وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ کام کیا کرتے تھے شیطان نے ان کی نگاہوں میں وہ کام بھلے کر دکھائے وہ انہیں اچھا سمجھنے لگے جتنے بھی آپ دیکھیں نا شادی کے موقع پر جتنے گناہ کیے جاتے ہیں کیا لوگ اسے برا سمجھ کے کرتے ہیں بلکہ فخر سے کرتے ہیں کہ اتنے باہر سے اداکار بلائے گئے گلوکار بلائے گئے رات بھر یہ ہوا وہ ہوا لوگ فخر سے سناتے تو شیطان نے ان کے گناہوں کو مزین کر دیا ان کی نگاہوں میں اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی کا مزاج خراب ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ذہنی مریض ہوتے ہیں
وہ گندگی زمین سے اٹھا کے کھاتے ہیں، یعنی ایسی گندگی کہ جس کا نام بھی میں نہیں لے سکتا آپ کے سامنے. وہ ذہنی مریض ہیں تو پاگل خانوں کے اندر وہ گندگیاں کھاتے ہیں، اپنی ہی گندگی کھاتے ہیں. تو کیا کوئی انسان گندگی کھا سکتا ہے؟ وہ ذہنی مریض ہو گئے، اس لیے گندگیاں ان کے لیے آراستہ ہو گئی. تو جو گناہوں کا مریض ہے وہ ذہنی مریض ہے، اس کے ذہن کے اندر گناہوں کی نحوستیں ہیں کہ اگر حقیقت میں گناہ کی شکل کوئی دیکھ لے، گناہ کی شکل حقیقت میں ہمیں نظر آ جائے، تو دنیا بھر کی ساری گندگیوں کے ڈھیر ایک طرف کر دیے جائیں تو گناہ کی گندگی اس سے زیادہ ہے. اور یہ اللہ والوں پر یہ کرم ہوتا ہے کہ جنہیں گناہوں سے گھن نصیب ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے استاد محترم کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ہمارے استاد محترم کو اللہ تعالیٰ نے وہ نور عطا فرمایا کہ گناہوں سے انہیں شدید گھن ہے. یعنی پہلی مرتبہ جب انہوں نے پلین کا سفر کیا تو پلین سے باہر نکل کر وہ بار بار اپنے ناک پر کپڑا مل رہے تھے، اور پھر انہوں نے بڑے ہی پیارے انداز میں کہا سبحان اللہ. اور یہ ہم نے کئی مقام پر اس بات کو ریپیٹ کیا ہے اور جتنی دفعہ سنے اس میں بڑا لطف ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا پلین میں سفر تو بڑا مشکل ہے، اتنی گندگی، مجھے تو کئی مرتبہ الٹی آنے لگی، بڑی مشکل سے میں نے الٹی روکی. یعنی جو بے پردگی ہوتی ہے اس سے کتنی گھن ہے. اللہ اکبر. اللہ ایسی گھن ہمیں بھی نصیب فرمائے کہ بے حیائی سے، بے پردگی سے، گناہوں سے ایسی گھن اللہ نصیب فرمائے. فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جب جو انہیں نصیحتیں کی گئیں وہ نصیحتیں انہوں نے بھلا دی. نسوا ما ذکروا به، اور گناہوں میں مست ہو گئے، اور کسی صورت کے اندر نہ تو نصیحتوں کا اثر قبول کیا، نہ مصیبتوں سے عبرت حاصل کی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کل شیء کے معنی ہر چیز، ابواب معنی دروازے. فتحنا ہم نے کھول دیے، علیہم ان پر، ابواب کل شیء ہر چیز کے دروازے. یعنی صحت دے دی، سلامتی مل گئی، وسعت رزق مل گیا، عیش و عشرت، اور جناب کوئی تکلیف نہیں ہے بظاہر، جو مانگ رہے ہیں مل رہا ہے، بلکہ ابھی تو زبان پر نہیں آیا، دولت کی ایسی بارش ہو رہی ہے. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ اس میں مست ہو گئے. فریحو کا ایک مطلب ہوتا ہے خوش ہو گئے، اور یہاں فریحو کے معنی غرور کے معنی میں، وہ مغرور ہو گئے، مست ہو گئے. بما اوتو، ان نعمتوں میں مست ہو گئے جو نعمتیں انہیں ملی تھیں. جیسا کہ قارون کا حال تھا کہ جب اسے نعمتیں ملی، اور کیسی نعمتیں ملی، سورہ قصص آیت نمبر 76 میں فرمایا گیا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، اسے ہم نے ایسا خزانہ دیا کہ لوگوں کی بہت بڑی جماعت صرف اس خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی. اولی القوہ، قوت والی جماعت، 40 سے 70 اونٹوں پر اس کی صرف چابیاں رکھی جاتی تھی. تو اب سوچیں کتنا خزانہ ہوگا. اذ قال له قومه لا تفرح، جب قوم نے کہا کہ غرور نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ سورہ قصص آیت نمبر 78 میں ہے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا یہ تو میرے پاس جو علم ہے اس کی وجہ سے مجھے ملا، یعنی میری معلومات، میری ہوشیاری، اسے اللہ کا فضل نظر نہیں آیا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ روزی اگر ہمیں ملتی ہے تو یہ ذہن ہم اپنا رکھیں کہ اللہ کے کرم سے ہے، ورنہ ہم میں کوئی طاقت نہیں. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر رزق عقل سے ملتا ہوتا تو سارے بے وقوف بھوکے مرتے. اور پھر آپ نے فرمایا تم دیکھو گے کہ بڑے بڑے عقل مند مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں، اور بے وقوف لوگ بڑی بڑی دولت کے مالک ہوتے ہیں. فرعون سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ نمرود سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ قارون سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ تو دولت کا ملنا یہ کوئی عقل مندی کی دلیل نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے دولت دیتا ہے. تو ہمیں جو بھی نعمت ملے اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری ہوشیاری ہے، یہ رب نے دی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں. اخذناہم بغتہ، پہلے جب انہوں نے انکار کیا تو مصیبت ہی نہیں تاکہ وہ توبہ کریں، لیکن جب انہوں نے توبہ نہ کی اور گناہوں پر وہ بضد رہے
تو پھر نعمتوں کے دروازے کھول دیے گئے اور پھر وہ مست ہو گئے، کسی کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، وہ اپنی نعمتوں میں مست ہیں۔ اور جب بالکل اس طرح ہو گئے تو فرمایا کہ پھر ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر کیا ہوا؟ پھر اس وقت ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں، وہ مایوس ہو گئے۔ اچانک سے جب گرفت ہوتی ہے تو اس وقت سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ عبرت ہمیں کیوں نہیں ہوتی؟ کتنے ہمارے دل سخت ہیں۔ ہم یہ منظر دیکھتے ہیں، فون آتا ہے کہ آپ وہ ہاسپٹل میں جلدی پہنچے، کیا ہوا؟ بیٹھے بیٹھے اچانک دماغ کی رگ پھٹ گئی، اچھا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، شوگر ہائی ہو گئی، وینٹیلیٹر پہ چلا گیا۔ لیکن ہمیں کوئی عبرت ہوتی؟ کیا ہوا فلاں کو؟ رات کو صحیح سویا تھا، صبح اٹھا تو جسم پر فالج پڑ گیا، 35 سال عمر ہے، 30 سال عمر ہے، 50 سال عمر ہے۔ فالج میں کیا چیز ہے؟ رگ ہے، ساری موجود ہے، رگ تو کوئی جو ہے ٹوٹتی نہیں ہے۔ دماغ آرڈر بھی دے رہا ہے، لیکن رب کا حکم ہوگا تو آرڈر پہنچے گا۔ وہ ہاتھ اٹھتا ہی نہیں، پاؤں اٹھتا نہیں، بے بسی کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ چاہے تو ہم پر بھی ایسی بلائیں آ سکتی ہیں، لیکن ہم نے کبھی شکر کیا؟ کتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ فَقُطِعَ، پھر کاٹ دی گئی، دابر القوم الذین ظلموا، ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، بالکل مٹا دیا گیا انہیں، کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ظالموں کی ہلاکت کے بعد الحمدللہ کہا گیا تو مفسرین نے لکھا، اس سے معلوم ہوا کہ جو گمراہ ہوں، بے دین ہوں، ظالم ہوں، ان کی موت پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ناپاک اس زمین سے دور ہوا، اس کے ظلم سے لوگوں کو نجات ملی، اس کی گمراہی سے لوگوں کو نجات ملی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتم، تم مجھے بتاؤ، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تمہاری سماعت لے لے، وابصارکم، اور تمہاری آنکھیں لے لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر اللہ مہر لگا دے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے سوا کون سا جھوٹا خدا ہے، کون سا خدا ہے کہ جو یہ ساری چیزیں تمہیں واپس لا کر دے؟ ایسے کئی واقعات ہوئے۔ ایک بھائی نے یہ واقعہ سنایا کہ ان کی زوجہ کچن میں کام کر رہی تھی، صفائی ہو رہی تھی فرش کی، تو فرش سے پاؤں پھسل گیا، دماغ پر چوٹ لگ گئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے مرہم پٹی کر دی، چند دن تک اسی طرح چلتا رہا، اور چند دنوں کے بعد آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کیسے ہوا؟ مختلف باتیں تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے نظر آتا ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر وہ ہمیں نابینا کر دے۔ تو اب ہم اگر یہ صرف تصور کر لیں کہ اگر اللہ مجھے نابینا کر دے تو مجھے کیا ہوگا، میں کیا کروں گا، تو انسان پھر گناہ نہیں کر سکتا کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے۔ یہ تصور کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تصور جب تک ہوگا خوف پیدا نہیں ہوگا۔ انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، یعنی عذاب کی آیتیں بھی ہیں، رحمت کی آیتیں بھی ہیں، مختلف انداز سے تمہیں سمجھایا جاتا ہے۔ ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ قل ارأیتکم، آپ فرمائیے ذرا بتاؤ مجھے، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آ جائے، یعنی جس کے آثار اور علامتیں تمہیں پہلے سے معلوم نہ ہوں، او جہرتن، یا کھلم کھلا آئے، آہستہ آہستہ آئے اور تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ هل يهلك الا القوم الظالمون، تو صرف ظالم لوگ ہی تباہ ہوں گے، اور کون تباہ ہوگا؟ تو ظالم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نے رسول صرف اسی لیے بھیجے کہ وہ نیک لوگوں کو خوشخبری سنائیں اور گناہ گاروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ فمن آمن واصلح، جو کوئی ایمان لائے، وہ اصلح، اور سدھر جائے، اچھے اعمال کرے،
فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، انہیں عذاب پہنچے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے، جو گناہ کر رہے ہیں ان کا عذاب ضرور پہنچے گا مگر ایک ڈھیل، ایک مہلت ہے۔ شد فرمایا قل، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم، میں تم سے نہیں کہتا، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود ہی غیب جان لیتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو وحی میری طرف کی جاتی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ فرمائیے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کفار کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوالات کرتے، کبھی وہ کہتے کہ ہمیں بہت ساری دولت اور مال دے دیجئے کہ ہم کبھی محتاج نہ ہوں، کبھی کہتے کہ ان پہاڑوں کو سونا بنا دیجئے، کبھی کہتے کہ گزشتہ اور آنے والے واقعات کی ہمیں خبر دیجئے، کبھی کہتے کہ قیامت کا وقت بتائیے، اور کبھی کہتے کہ آپ کیسے رسول ہیں کہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا جواب اس آیت کریمہ میں دیا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ سارے سوالات جاہلانہ ہیں، اس لیے کہ جس شخص نے جیسا دعویٰ کیا ہوتا ہے ویسے اس سے مطالبات کیے جاتے ہیں۔ تو میں نے تمہارے سامنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں نے تمہارے سامنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ یعنی میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں اور میں جسے دینا چاہوں دے سکتا ہوں، اللہ نہ چاہے پھر بھی میں دے سکتا ہوں، اور اللہ نہ بتائے پھر بھی میں غیب کو جانتا ہوں۔ تو یہ تو خدائی دعوے ہیں، میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہاں، نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور میں ہر وہ کام کرتا ہوں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ کے اذن کے بغیر میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ تو جب اللہ کا اذن ہوتا ہے تو میں تمہیں معجزات دکھاتا ہوں، لہذا تمہارے یہ مطالبات ہی فضول ہیں، کیونکہ غیر متعلق باتوں کا ذکر کرنا یقیناً یہ فضول ہے اور انتہا درجے کی جہالت اور حماقت ہے۔ تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ رسول اسے کہتے ہیں جو خزانہ دے، اگر میں تمہیں خزانہ دے دوں تو تم مجھے رسول مانو گے، اور اگر میں تمہیں خزانہ نہ دوں تو تم مجھے رسول نہیں مانو گے۔ تو تمہاری یہ سوچ ہی غلط ہے۔ یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزانے نہیں عطا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خزانے عطا فرمائے، جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبریں دیں۔ لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو دیتے ہیں تو اللہ کے اذن سے دیتے ہیں، اور کسی کو نہیں دیتے تو اللہ کے اذن سے نہیں دیتے۔ نبی اور رسول اگر حضور دیں تو یہ مان لیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انہیں مال مل جائے اور یہ رسول اللہ کو رسول مان لیں تو پھر یہ مال کی لالچ میں وہ ایمان لائے، اور ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ بخاری شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں، چابیاں دی گئیں، یعنی اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنایا۔ اور غیب کے متعلق عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا
اپنے رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، عام لوگوں کو غیب کا علم نہیں دیتا۔ اور جہاں تک فرشتے کا تعلق ہے تو رسول اللہ فرشتہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنے نور سے آپ کو پیدا کیا اور آپ نوری بشر ہیں، لہذا آپ کا کھانا پینا یہ کوئی تعجب کی بات ہرگز نہیں ہے۔